بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آزاد تجزیہ نگار جناب ایم ایس ستر قریشی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں پی ایم ایچ ڈی ٹی وی اور چیئرمین ٹی ٹی ایس جے گروپ آف کمپنیز ملیشیا۔ ہم جناب قریشی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج جو سب سے اہم خبر ہے، صبح بڑی ایک افسوسناک خبر آئی ہے کہ سینیٹر مشاہد اللہ خان انتقال کر گئے ہیں، مسلم لیگ نون کے، اور بڑے ہی بزرگ سیاستدان تھے اور بڑے ہی منجے ہوئے سیاستدان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ دو اہم خبریں ہیں قریشی صاحب۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سانگڑ اور ملیر سے ضمنی الیکشن جیت لیا ہے، اور بلاول بھٹو نے اس کو کہہ دیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ریفرینڈم ہے۔ حالانکہ یہ تو ان کے اپنے گھر میں الیکشن جیت کر وہ اس کو ریفرینڈم انہوں نے کہہ دیا۔ ساتھ ساتھ جے یو آئی نے پشین سے پی ٹی آئی کے امیدوار کو ہرا دیا۔ اچھا، اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ملیر کراچی کی جو نشست ہے، یہاں پر پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ تیسرے نمبر پر آیا ہے، دوسرے نمبر پہ ٹی ایل پی کا امیدوار آیا ہے، اور سانگڑ میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے آئندہ جو ہفتے میں سری لنکا کا سرکاری دورہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ تنبیہ کی ہے الیکشن کمیشن کو کہ جس جماعت کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں اس کو اتنی نہ ملی تو سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ تو الیکشن کمیشن نے یہ جواب دیا ہے کہ اوپن بیلٹ کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ تو ہم جناب قریشی صاحب کو کہیں گے کہ وہ اپنے تجزیے کا آغاز کریں۔ جی قریشی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ میرے محب وطن پاکستانی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ قرۂ ارض پر جہاں کہیں بھی میرے ہم وطن موجود ہیں اور عالم اسلام کے تمام مسلمان موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں خیر و عافیت سے رکھے۔ بڑے افسوسناک خبر ہے، ایک سینئر پارلیمنٹرین مشاہد اللہ صاحب، جو کہ جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا، وہ ایک مختصر سی علالت کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلندگی عطا فرمائے، اور ان کے لائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، زندگی اور موت یہ تو لازم اور ملزوم ہے۔ جس شخص جس نے زندگی کا مزہ چکھا ہے اس کو موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے، اور اگر ہم یہ سوچ کر اپنی زندگیوں کو بسر کریں کہ ہم ایک سفر میں ہیں اور سفر کے لیے کن چیزوں کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے، اس پر قناعت کرتے ہوئے مختصر سے سامان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے لے کے چلیں، تو اس وقت جو یہ مارا ماری اور جنگ چل رہی ہے دنیا کے اندر، یہ از خود ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ لوگ جو اللہ اور اس کے محبوب پر یقین نہیں رکھتے، اسلام سے نابلد ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن کم سے کم عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مسلمان موجود ہیں ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری آخری آرام گاہ کون سی ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا تیاریاں کرنی چاہیے۔ ایک مختصر سی بات ہے، ابھی 4 دن پہلے مشاہد اللہ صاحب اسمبلی کے اندر دندناتے ہوئے گرہ دار آواز کے اندر جناب علی حکومت وقت کو للکار رہے تھے۔ آج جناب علی وہ منو مٹی تلے دب جائیں گے۔ بس یہ ہماری مختصر سی زندگی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ جی فاروق صاحب، آپ کیا فرما رہے تھے؟ کیا پیپلز پارٹی نے کیا تیر مار لیا، اور کیا جناب علی جو ہے تین وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں تیر ہے پیپلز پارٹی کا نشان، وہ تیر نے مار تیر چلا دیا، تیر چل گیا، کامیاب ہو گیا۔ مبارک ہو بھائی پیپلز پارٹی کو، بہت بہت مبارک ہو۔ گھر کے اندر تو چیٹی بھی شیئر ہوتی ہے۔ جی جی، میں میں آپ سے بار بار مختلف پروگراموں میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر جہاں جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس چلے۔ تو اب وہی صاحب ہے، دیکھیں وہاں جب الیکشن ہوئے تھے گلگت بلتستان کے اندر، تو حکومت نے وہاں پر جو ہے نا وہ، لیکن حکومت وہاں کامیاب نہیں ہوئی تھی، وہاں آزاد امیدوار کامیاب ہو گئے۔ تو ان کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا یہ آپ کو پتا چل گیا، وہ کہاں چلے گئے بعد میں۔ تو یہاں پر پیپلز پارٹی نے اگر ووٹ لیے ہیں اور ووٹ لینے کے بعد کامیابی حاصل کی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر وہی حساب کتاب جو ماضی میں ہوتا رہا ہے وہی ہوا ہے تو پھر تو سب جگہ وہی ہو رہا ہے۔ ہاں، جو آپ وہاں کی بات کر رہے ہیں، دوسرا کہاں کی پشین کی،
جی وہ بات قابل غور ہے. وہ کیسے قابل غور ہے کہ وہاں حکومت کس کی ہے؟ بلوچستان میں پی ٹی آئی کی اور اس کی کولیشن پارٹی کولیشن پارٹی کی ہے نا. وہاں پر اگر سیٹ دیکھیں سندھ میں اگر پیپلز پارٹی نے سیٹ نکالی, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. بالکل ہم اس کے اوپر اتنا زیادہ نہیں وہ کرتے, ٹھیک ہے, پھر بھی انہیں کامیابی حاصل ہوئی جس طرح سے بھی ہوئی. وہاں الیکشن کس طرح سے ہوئے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. جی اور لیکن پشیم کے اندر اگر جے یو آئی نے سیٹ نکالی ہے اور وہاں پہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تیسرے نمبر پر آیا ہے تو یہ ریفرنڈم ہے. اس کو ہم ریفرنڈم کہیں گے. اس کو ہم کہیں گے کہ جناب علی اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اب پی ٹی آئی کا گراف جو ہے وہ عوام کے اندر اتنا مقبول نہیں رہا جتنا تھا. حکومت تو اسے خیر سجا کے پلیٹ پہ رکھ کے دی گئی ہے, وہ تو میں بار بار یہ کہتا ہوں یہی کہوں گا, حکومت اس کو دی گئی ہے, لیکن پھر بھی جو گراف تھا پبلک کے اندر وہ اب نیچے چلا گیا. صحیح نیچے چلا گیا, بالکل نیچے چلا گیا. کیسے نیچے چلا گیا؟ ابھی اچھا بڑے مزے کی بات ہے, کل میں ایک ٹی وی پہ جیو پہ پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں وہ بڑے بڑے ہمارے اینکر حضرات بیٹھے تھے. میں تو ان کو بہت بڑا نہیں مانتا, سب سے جھوٹا اور مکار اس میں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ تھا, کیا نام ہے اس کا, کون سے چینل پر تھا یہ جیو کے اوپر, حامد میر, حامد میر کا نہیں تھا, دوسرے اس کا چینل تھا, شازیب خان صاحب یار ایک وہ ہے, اس میں حسن نثار بیٹھے ہوئے تھے. سمجھے نا, جس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے, وہ آ کے ٹی وی کے اوپر لوگوں کو کردار کی باتیں کرتے ہیں, سکھاتے ہیں. اس میں جناب ارشاد بھٹی بھی تھے, اس میں جناب علی فلاں بھی تھے, جناب بھی تھے. بات سی کہ اچھا انہوں نے کہا کہ جی گیلپ سروے کیا, او بڑا زبردست, تو کہتے ہیں جی گیلپ سروے پہ رپورٹ آئی ہے جناب علی کہ حکومت جو ہے یہ اپنا ٹرن پورا کرے گی, اور سروے کیا جناب علی. اچھا سروے کے اندر کتنے لوگ تھے؟ 10 میں سے 6 افراد نے حامی بھری ہے کہ حکومت کو وقت پورا کرنا چاہیے. نہیں, گیلپ سروے کے اندر کتنے لوگوں سے سروے کیا تھا؟ کم از کم 30-40 ہزار لوگوں سے کیا ہوگا نا. 1000 افراد سے. اب یہ یار بیٹھ کے ٹی وی میں مذاق کرتے ہیں, ہم جیسے عوام کا وقت ضائع کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. جو لوگ اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی شرم آنی چاہیے, اور جو پروگرام کر رہے تھے انہیں بھی شرم آنی چاہیے, اور جس چینل کا یہ پروگرام تھا اس کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اس کے کچھ بھی ہو, جو پروگرام پیش کیا گیا میں اس پر بات کر رہا ہوں. یہ سفیر الرحمان کی ہم سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک صحافی ہے اور ہم نے دارا سنبھالا, لیکن جو پروگرام جس نے یہ چلایا تھا اس اینکر کا نام یہ یاد نہیں آ رہا, پر اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اس کو آئندہ پروگرام پہ نہیں آنا چاہیے کسی بھی. یار آپ 22 کروڑ, میں ایک بات بتا رہا ہوں, میرے کروڑ سے نہیں ہوگا لیکن میں سچ اور حق بول تو دوں نا. 22 سے 24 کروڑ عوام پاکستان کی ہے, اس پہ چلو آدھے مائنس کر دو, نا خواندہ ہے, ٹھیک ہے, جو خواندہ ہے اس پہ سے 10% تو لے لو, 5% تو لے لو, اور بھائی 2% تو لے لو سروے کرنے کے لیے. 1000 افراد چن کر آپ اس سے کہتے ہو گیلپ سروے, اور یہ رپورٹ آ گئی, اور جو حکومت چاہتے ہیں کہ جناب حکومت وقت پورا کرے. یہ بھی کون سی گارنٹی ہے کہ 1000 اور اچھا دوسری بات یہ, میں یہ کہتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, ان 1000 افراد کو شو کریں. نہیں ہے پبلک ان 1000 افراد کو ٹی وی پر لے کر آئیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے. یہ سب ڈرامہ ہے, یہ سب ڈرامہ ہے, یہ سب جناب علی بکا ہے, یہ فریب ہے, یہ دھوکے بازی ہے عوام کے ساتھ. سب لوگ کھیل رہے ہیں, پیسے لے کے کھیل رہے ہیں, کچھ لفافے لے کے کھیل رہے ہیں, کچھ امراض لے کے کھیل رہے ہیں, اور حکومت این آر او دے رہی ہے, کچھ این آر او لے کے کھیل رہے ہیں. یہ این آر او لے کے کھیل رہے ہیں, جتنے صحافی بیٹھے ہوتے ہیں سارے کو میں یہ کہوں گا سب این آر او لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت سے فائدے لے کے بیٹھے ہوئے, اور یہ تجزیے کر رہے ہیں, کبھی حکومت کے فیور میں کرتے ہیں, کبھی حکومت کی مخالفت میں کرتے ہیں. یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, عوام کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں. ان لوگوں کی ہسٹری جو نا, میں کہتا ہوں ان لوگوں کا تاریخ کے اندر سے نام مٹا دینا چاہیے. ہلاکو خان کوئی آئے اور ان سب لوگوں کو جو نا اس طرح سے رونتا ہوا چلا جائے کہ ان کی نسلیں بھی یاد کرتی رہے, ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہو. غلط بات کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں. اللہ تو ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, چنے کے ساتھ گھن تو پستا ہی ہے, پستا چاہیے. یہ جھوٹے مکار ٹھیک چنے کے ساتھ گھن پستے گا. کیوں عوام کیوں نہیں بول رہی, عوام کیوں سو رہی ہے گھروں کے اندر اس جھوٹے چیزوں سے. یہ دیکھیں, یہ زیادتی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سندھ میں اپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب, ان پر دہشت گردی کا مقدمہ کر کے ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. یہ کیا مذاق ہے؟ ویسے تو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ ریاستی دہشت گردی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاست, میں نے کیا کہا کہ جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی ہے. علیم عادل شیخ کو جو ویڈیو پہ دکھایا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ٹی وی پہ بھی, وہ 5-5-10 گارڈ کے ساتھ دندناتے پھرتے ہیں ہر جگہ. جناب علی وہ پولنگ بوتھ کے اندر گھس جاتے. کیوں
کیا ایک موجودہ ایم پی اے اس کو یہ الاؤ ہے کہ وہ الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن، جبکہ کچھ دیر پہلے ان کو ریٹرننگ افسر نے علاقہ بدل بھی کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ جا کر بدماشی کریں گے؟ تو حکومت اگر اقدام اٹھا رہی ہے بدماشوں کے خلاف تو اس کے میں حق میں ہوں. ہاں اگر ناجائز ہے، اگر انہوں نے وہ حرکتیں نہیں کی ہیں جو سوشل میڈیا پہ شو کی جا رہی ہیں تو بالکل غلط اقدام ہے. کسی کو بھی ماروائی عدالت جو ہے اس طرح سے نہیں گرفتار کرنا چاہیے. پرانے الیکشن کی بات ہے جس میں وہ خود بھی ایم پی نہیں تھے، وہ پرانے الیکشن کی ویڈیو کو دکھا کر وہ شو کر رہے ہیں کہ یہ جی موجودہ الیکشن. ہاں تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان اس پر ایکشن لے. غلط اگر کیا ہے نہیں، اگر حکومت نے غلط کیا ہے، دیکھیں اگر حکومت نے غلط کیا ہے، ناجائز اس کو پکڑا، اس میں کوئی کیس نہیں تھا، اس کو گرفتار کیا گیا، ریمانڈ اس کو بھیجا گیا ہے، تو یہ ہم اس کی مذمت کریں گے. کوئی بھی شخص پاکستانی شہری اس کو بلا جواز اگر گرفتار کیا جاتا ہے، اس کو ریمانڈ پر بھیجا جاتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اچھا چلیں یہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آئندہ ہفتے سری لنکا کا دورہ کریں گے. یہ بڑا اہم اس موقع پہ سری لنکا کا دورہ، آپ اس کو کس نگاہ میں؟ اہم کس پوائنٹ آف ویو سے؟ اہم اس پوائنٹ سے پاکستان اور انڈیا کے اس وقت جو فل ٹینشن چل رہی ہے، اس دوران پاکستان کے وزیر اعظم کو سری لنکا کے جو موجودہ جو بھی منتخب ہوئے ہیں پریزیڈنٹ جو پاک سے جو ہیں وہ پاکستانی لابی کے ہیں نا بیسیکلی، کیونکہ انہوں نے ان کو شکست دیا جو مودی لابی کے تھے لاسٹ ٹائم. اہم کس لحاظ سے؟ اہم اس لحاظ سے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے وہاں پر ان کے کچھ دفاعی لحاظ سے کچھ پروجیکٹس ہیں ان کا افتتاح کرنا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے ان کے دفاعی پروجیکٹ، یہ تو ایک انوکھی بات ہو گئی. تو وہی تو کہتا ہوں بات دراصل یہ ان کے سپورٹس ایسا تو نہیں کہ خزانہ خالی ہو چکا ہے تو نیازی صاحب ہمارے پھر کشکول لے کے کوئی نیا کشکول تیار کیا ہوا جا رہا ہے. خود کسی کوئی تو وہاں کس لیے جا رہے ہیں؟ وہاں کا دورہ کیسے اہم ہو گیا؟ بڑا اہم دورہ ہے، بڑا اہم ہے. کس لحاظ سے پاکستان کی سری لنکا نہ کسی 3 میں نہ 13 میں وہاں جا کے دورہ کر رہے ہیں. پاکستان سے ہمیشہ ایڈ لیتا رہا ہے، پاکستان کی ہماری فورسز جا کر وہاں کے ان کے معاملات کو سلجھاتی رہی ہیں. وزیر اعظم وہاں جا کے کیا بڑا تیر مارنے جا رہے ہیں؟ انڈیا کی جو بھائی نکالنے کے لیے ضروری ہے سری لنکا کو مضبوط کرنا. قصبہ انڈیا کا سری لنکا سے نکالیں گے. آپ خود مضبوط ہو جائیں بھائی، انڈیا کا خود بخود قصبہ نکل جائے گا. خود تو کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. آپ خود مضبوط ہو جائیں، انڈیا کا قصبہ خود نکل جائے گا. آپ تو انڈیا کو تشتری پر رکھ کے چیزیں پیش کرتے ہیں، پھر قصبہ نکالیں گے. مثلا ابھی پرانا میں ایک انٹرویو سننا تھا، نیازی صاحب فرما رہے تھے کہ جناب ٹریڈ کھل جانا چاہیے، اور ٹریڈ کھل جائے گا انڈیا پاکستان کا. انڈیا 4 دن میں آپ کو ہڑپ کر جائے گا. تو انڈیا کی تو ٹریڈ کھلی ہوئی ہے، ابھی پورے طریقے سے نہیں کھلی ہوئی. ابھی صرف سرحدوں سے 2 نمبر سے ہو رہی ہے سارا کام. صحیح ہے، نہیں اوپن ہو رہی ہے سر. نہیں اوپن نہیں ہو رہی، اوپن ٹریڈ ہو رہی ہے. سبزیاں آ رہی ہیں یا معلومات کر کے بیٹا کرے فاروق صاحب. آپ سر یہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. واگا بارڈر سے وہ کیسے سمگلنگ ہو سکتی ہے؟ ہوتی ہے جناب، واگا بارڈر سے کھلے عام بالکل ہوتی ہے. واگا سے کیا، سندھ کے بارڈر سے کیا، ہر جگہ سے. کس کی نگرانی میں؟ وہ چھوڑتے ہیں جو لوگ بارڈر کی نگرانی کرتے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں. سر ایسے تو نہ کہا کریں آپ تو یار، کھلا اسپیلنگ ہو رہی ہے، ایسے کیسے نہ کہوں؟ جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. نہیں یہ تو بہت بڑا آپ نے الزام لگایا. الزام نہیں لگا دیا، یہ سچ ہے. اچھا باقی چلو اسی دن اس پر ایک اسپیشل پروگرام رکھنا ہے. بالکل رکھیے آپ. اچھا تیسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی سینٹ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس پر جو حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس بھیجا ہے کہ جی اوپن بیلٹ کی جو اجازت دی جائے. تو الیکشن کمیشن نے اس کا کہہ دیا کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی. ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جس جماعت کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں اس کو دے دو، نہیں کریں گے سسٹم تباہ ہو جائے گا. آپ اس کو کیا؟ سبحان اللہ. سلام پیش کرتا ہوں میں اپنے الیکشن کمیشن کو بھی اور اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی. واہ واہ واہ، کیا جناب فرمایا کہ جس جماعت کے جتنے ووٹ بنتے ہیں، سیٹیں بنتی ہیں، اس کو دے دیجیے. تو بھائی آپ فاروق صاحب بھول گئے. جی صحیح ہے. آپ یہ پروگرام میں اب سے 3 ماہ پہلے میں پروگرام یہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی متنازع نمائندگی پر الیکشن کراؤ. یہ جھگڑا کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ میں اپنے پی ایم ایچ جی ٹی وی کے اوپر میں نے کیا نا ضروری اصلاحات کے پروگرام کے اندر یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ بھائی جس جماعت کو جتنے ووٹ ملے اس کو اس حساب سے سیٹ ملنی چاہیے. ٹی ایل پی نے پاکستان کے اندر جو ووٹنگ حاصل کی ہے 2 نمبر پر، صحیح ہے. تو ٹوٹل نمبر آف ووٹ جو ہے اس کے، سیٹیں کتنی ہیں اس کی؟ تو ہار گیا نا. یہ کیا بات ہے ہار گیا؟ ووٹ ابھی آپ کہہ رہے ہیں جتنے نمائندے ہونے چاہیے اتنے، تو ان کی بات ہوتی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ نمائندے منتخب انہی لوگوں نے کیے تھے نا بھائی، جو نمائندے منتخب ہو کر آئے ہیں. سر ایسے کیسے ممکن ہے کہ ٹی ایل پی 2 نمبر پہ آئے ووٹ لینے میں؟ پہلے نمبر پہ تو پی ٹی آئی ہے. آپ چلے 3 نمبر پہ، 2 نمبر پہ مسلم لیگ، 4 میں صحیح.
تیسرے نمبر چوتھے پہ صحیح ہے جی، چوتھے پہ صحیح، چوتھے پہ چلو چوتھے پہ چلو اب میں آپ کی بات رکھ لیتا ہوں 2 منٹ کے لیے، صحیح ہے آپ کی بات بھی مانتا ہوں اور اکثر میری باتیں مانتے ہیں، چوتھے نمبر پہ صحیح، تو چوتھے نمبر کے حساب سے اس کی کتنی سیٹیں ہونی چاہیے؟ وہ تو اس طرح تو سیٹیں ہمارے یہاں عمدہ قانون چل رہا ہے جی، سپریم کورٹ آف پاکستان جب تک جسٹس گلزار صاحب رجوع نہیں کریں گے جو انہوں نے جسٹس ایزا فائز کے حوالے سے بیان دیا ہے، میں ان کو جسٹس نہیں مانتا۔ اچھا یہ آپ ایک بات سن لیجیے، پہلے بات پوری کر لیجیے، ایک بات، دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہا ہے کہ جناب علی ہم جس کی جتنی سیٹیں ہونی چاہیے اس کو جتنے اس کے ممبر ہیں اس کو اتنی سیٹیں مل جائے، تو میرے بھائی جس کے جتنے ممبر ہیں اس کو اتنی سیٹیں مل جائے، تو پھر جس کے جتنے ووٹ ہیں متناسب نمائندگی کے حساب سے اس کو اتنی سیٹیں دے دیں آپ، یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں تاکہ یہ روڑا ختم ہو کہ ہم جناب علی چوروں چکوں ڈاکوؤں کو جناب علی مجبور ہوں، پیسے والے جو سرمایہ دار ہیں ان کے آگے جماعتیں جو سیاسی جماعتیں مجبور ہوں کہ جی ان کو سیٹیں دینی پڑتی ہیں انہیں، جس طرح سے نیازی صاحب نے بان پتی کا کنبہ اکٹھا کیا ہوا ہے جو الیکٹرول کو اپنے ساتھ ملایا ہے، وہ اسی لیے تو ملایا ہے کہ جناب علی ووٹ لے کر آئے، وہ جیت گئے، جناب علی ان کو انہوں نے زبردستی حکومت میں شامل کیا، وہ نہ ان کی سن رہے ہیں نہ وہ کرنے دے رہے ہیں جو نیازی صاحب کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے؟ تو ہم اگر یہ کہتے ہیں تو غلط ہے۔ اب سپریم کورٹ آ گئی مجبور ہو کر وہی بات کہنے پہ جو ہم اپنے پروگرام میں فاروق صاحب بار بار کہتے رہے ہیں کہ متناسب نمائندگی کا الیکشن ہو، جو جماعت جتنی ووٹ لے اس کو اس کی مناسبت سے سیٹیں دے دی جائے۔ اب متناسب نمائندگی کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں جناب علی، اب آپ کہتے ہیں جناب دے دی جائے، الیکشن کمیشن کہتا ہے جی آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، تو بھائی آئین میں ترمیم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، نہ ہی جناب علی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے، وہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور پارلیمنٹ کو جناب علی موجودہ حکومت چلنے نہیں دیتی، وہ بار بار جناب علی وہ قانون خود پاس کر دیتی ہے، خود ایکشن لے لیتی ہے جناب علی، خود اپنے جناب علی وہ پیش کر دیتی ہے کہ جناب ہم نے یہ اب کر دیا، ہم نے اب یہ کر دیا۔ تو اب یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ میرے حساب سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اپنی قدر تو اس نے پہلے دن سے قائم کی نہیں تھی، اور جو کچھ بھی قدر ان کو دلوائی گئی تھی، جن لوگوں نے دلوائی تھی وہ بھی انہوں نے کھو دی، تو اس پارلیمنٹ کو ختم ہو جانا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان، الیکشن کمیشن، تمام ان سیٹوں کو جن پر ایسے غیر ذمہ دار لوگ آئے، دیکھیں آپ تو کل کھل کے سامنے آ گئی ہیں، جتنا زیادہ یہ لوگ ڈیپ پہ گئے ہیں، جتنا زیادہ نیازی صاحب اوپن ہوئے ہیں، ان کے اپنے لوگوں نے ان کو اوپن کیا، الیکشن کمیشن کی بھی آنکھیں بند ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی آنکھیں بند ہیں، اپنے پرویز خٹک کے اوپر الزامات لگ گئے، ووٹ خریدنے، ووٹ دلوانے، رشوت لینے، رشوت دلوانے کے ان کے اپنے لوگوں نے لگائے، اور دوسرے اراکین پہ بھی لگ گئے، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ ادھر کوئی چھوٹی سی بات کر دیتا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو گورنمنٹ علی عادل شیخ کو اندر کر دیتی ہے، ادھر مرکز کے اندر کوئی اپوزیشن پارٹی کا کوئی چھوٹا سا بھی کوئی کیس سامنے آتا ہے تو ان کو اٹھا کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے ڈنڈے کے زور کے اوپر، اور ڈنڈا جس کا ہے وہ سب کو پتا ہے، تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں کروا رہے ہیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ویسے ہی ہوتا ہے اگر رہنا ہے تو بھائی پہلے والے اچھے تھے، کم سے کم عوام اس مہنگائی کے عذاب پہ تو مبتلا نہیں ہوتی، عوام جو خودکشیاں کر رہی ہے، عوام جو آٹھ آسور ہو رہی ہے، اچھا پہلے سال میں ایک دفعہ یا 2 مرتبہ قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا، اب تو ہر روز ہوتا ہے، تو نیازی صاحب جو نا بڑی بڑی چھلانگیں مارتے تھے، اچھا نیازی صاحب کے کزن برادر نسبتی وہ کفن پہن لیتے تھے، اب مہینے میں 3 مرتبہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کسی کے کان پہ جوں نہیں ہو رہی، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ ایکشن لے رہا، نہ ہی جناب علی ہمارے وہ ادارے جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہمارا ہے، ہماری جاگیر ہے، ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم پاکستان کا رکھوالے، ہم پاکستان کا دفاع کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی پاکستان کا وفادار نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، نہ ہی وہی کچھ کرتے ہیں۔ ہاں عوام جائے باڑ میں چولہے میں، عوام مرتی رہے، عوام مر رہی ہے، وہ مزے سے عیش کر رہے ہیں، ان کو کوئی حساب دینے والا پوچھنے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو ایسے اداروں کے اندر کالی بھیڑیں بن کر رہے ہیں، میں صرف بات کر رہا ہوں ان اداروں کی کالی بھیڑوں کی، ویسے ہمارے جنگجو، ہمارے جوان، ہمارے سپہ سالار، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ہمارے ملک کا دفاع کرتے ہیں، لیکن کو بھی آپ نے سلام پیش کر دیا۔ ویسے جو
جو اپنی جانیں دیتے ہیں، جو اپنی جانیں دیتے ہیں، جو اپنی جانیں دیتے ہیں. ایسے بھی تو ہے نا، اب جنہوں نے قربانی دی ہے، ایک شخص کی ایکسٹینشن کیا تھا، 6 لوگوں نے جنہوں نے قربانی دی ہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. جی جناب، لیکن اس شخص کو سلام نہیں پیش کرتا. آج تو ہم نے کر دیا ہوا نہیں، اس شخص کو سلام پیش نہیں کرتا. اس شخص نے اپنے خاطر 6 آدمیوں کو جناب علی ان کی نوکری کھا گیا، ان کی ترقی کھا گیا، ان کا سب کچھ کھا گیا. یہ شخص ملک کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ سپریم کمانڈر نے تعینات کیا ہے. آپ چھوڑ دیجیے بولنے والے سر، چھوڑ دیجیے سر. سپریم کمانڈر مجھے بولنے دیجیے، آپ مجھے بولنے دیجیے. کچھ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے. اس کے اوپر سارے وہ قانون جو دنیا کے 62 اور کوئی اور بھی اور قانون تو وہ لگتے ہیں. ٹاپ 10 میں آ گئے ہیں وہ سیلیبریٹیز کے اندر. آپ ان کو کہتے رہتے ہیں نیازی صاحب نیازی صاحب. نواز شریف تو پہلے 1000 میں بھی نہیں ہے. چلیے میں نواز شریف کے وہ جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے میرے حساب سے. تو آج آپ نے نیازی صاحب نواز شریف کے جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے میرے حساب سے. تو آج قریشی صاحب نے سپہ سالار صاحب کو سلام پیش کر دیا ہے. بہت خوشی ہوئی ہمیں یہ سن کر کہ قریشی صاحب نے آج بہت اچھا آج اقدام اٹھایا کہ آج انہوں نے سپہ سالار کو سلام پیش کیا. اس کے علاوہ ناظرین جو سب سے اہم جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں ان کی ڈیٹ اب تو بڑھ جانی چاہیے نا. ایک سینیٹر کا انتقال ہو گیا، الیکشن 1-2 مہینے کے لیے بڑھ جانا چاہیے. نہیں وہ تو 3 مارچ کو ہوگا سر. نہیں وہ بڑھ جانا. ایک سینیٹر کا انتقال ہوا نا، بڑھنا چاہیے. وہ تو اس کی وہ چلے ویسے ریٹائر ہو جانا تھا. نہیں ریٹائر ہو جانا تھا نا، ہوا تو نہیں تھا نا. اس کی جگہ پھر نیا سینیٹر منتخب نہیں، آپ الیکشن بڑھائیں اس کے. اور پرانا مسلم لیگی تھا اس سینیٹر. اچھا سینیٹر ہو رہے ہیں 3 مارچ ہو رہے ہیں. پکی بات طے شدہ. تو اس سے پہلے نیازی صاحب دورہ کر کے آنا چاہتے ہیں. وہاں سے کہیں وہاں کوئی جو متا انہوں نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے کیا؟ کچھ ہے وہاں پہ، آپ ٹینشن نہ لیں. آپ دیکھیے وہاں سے لے کر آئیں گے یا وہاں پر جا کے لوگوں کو دیں گے؟ بگ گیم تیار ہو گئی ہے. یہ جس تیاری میں جا رہے ہیں اس کی پوری سیکورٹی ہونی چاہیے کہ کیا کیا لے کے جا رہے ہیں اور کیا کیا وہاں سے لے کر آئیں گے. سیکورٹی آپ سوچیں سب سیکورٹی ہو چکی ہے اس ٹائم. جو بائیڈن جو ہے نا، جو بائیڈن وہ عمران خان صاحب سے مشورے لیتا ہے. اس نے تو ابھی تک مودی کو فون ہی نہیں کیا. چلے ٹھیک، آپ کے پرائم منسٹر کی اس ٹائم ویلیو دیکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ کرے وہ کچھ کر جائے پاکستانیوں کے لیے. ابھی تک تو پاکستانی ڈوب ہی رہے ہیں. جو کچھ اس کے اقدامات ہوئے ہیں، جو کچھ اس کے اقدامات ہوئے ہیں، دیکھیں اس نے کالی بیڑوں کو پناہ دی ہے، انہیں اداروں دیا ہے. نیازی صاحب نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے، بے پندی کے لوڈوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے. یہ چال ہے، اس سے چال کوئی اچھی توقع نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں نا کہ دکھانا کچھ ہے کرنا کچھ ہے. یہ چال ہے، وہ چال ہے. کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو دکھایا تھا نا، دکھانا کچھ ہے کرنا کچھ ہے، کیا سارا اس کے اگینسٹ ہے. بہرحال جو بھی ہوگا پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا. جی امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب MS اطہر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.